ابھی امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو قادیانیت پر اور امیر شریعت رحمہ اللہ وہ تو بالکل اسپیشلائزیشن کر چکے تھے نا. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو قادیانیت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. صحیح قادیانیت کا سب سے پہلے جو جنازہ نکالا وہ امیر شریعت نے نکالا. امیر شریعت وہ بڑے پیارے انداز سے یہ سارے ہندوستان کے دیہات میں مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ دیہاتی تو زیادہ ویکتیگت باتوں کو نہیں جانتے، تو امیر شریعت فرما دیتے کہ دیکھیے بھائی میں آپ کو ایک چند باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کے اپروچ کے رائے مطابق ہے کہ اللہ کا ہر نبی یہ ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کبھی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی انسان کا شاگرد. اور اس نے کہا یہ جو مرزا جی ہیں یہ تو ہندو کے بھی شاگرد رہے ہیں، سکھ کے بھی شاگرد رہے ہیں، کرسچن کے بھی شاگرد رہے ہیں. اس نے کہا 5 میں 3 بار تو بھی ہو چکا ہے. صحیح. تو اس نے کہا جو اتنے لوگوں کا شاگرد رہا ہو وہ بھی اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بھائی اللہ کا ہر نبی وہ اپنے زمانے کا سب سے حسین ترین اور جمیل ترین انسان ہوا کرتا ہے کہ اس کے باڈی اسٹرکچر پر اور اس کے ہینڈسم ہونے پر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اور اس نے کہا کہ اس کی تو آنکھ ایسی اندھی تھی کہ وہ اس سے دیکھا بھی نہیں کہا کرتا. اس نے کہا کہ ایسا معیوب پیغمبر اللہ کا نہیں ہو سکتا. پھر کہہ رہے تھے کہ میرا دیکھو جی اللہ کا ہر نبی مزاج کا بڑا نفیس ہوتا ہے، مزاج کا بڑا نفیس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مرزا جی نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ سادہ میں اتنا تھا کہ اپنی واسکٹ کی نیچے والی بٹن اوپر والی سوراخ تھی تو شاہ صاحب اپنی یہ بٹن یہ تقریر کا دوران یہاں لگا رہے ہیں. فرماتے کہ نیچے والی بٹن اوپر والی سوراخ میں صحیح اور اوپر والی بٹن اپنی سادگی کی وجہ سے نیچے والی سوراخ میں. تو شاہ صاحب نے فرمایا تو بالکل ٹریش بیگ معلوم ہو رہا ہے. صحیح. اور پھر فرمایا کہ دیکھیے بھائی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کا نبی یہ اتنا احمق نہیں ہوتا جتنا یہ تھا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا رسالۃ الارحام میں کہ مجھے شوگر کی بیماری لاحق تھی، شوگر کی بیماری لاحق تھی اور کبھی کبھار میرے بدن میں شوگر بالکل ختم ہو جاتا تو میں بے ہوش ہو جاتا. اس لیے میں واسکٹ کی ایک جیب میں گھوڑ رکھتا تھا اور دوسرے میں استنجا کرنے کے لیے مٹی کے دیے مٹی کے پرانے زمانے میں تو یہ نہیں تھا نا پیپر تو نہیں تھا. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار میں گڑ کے بجائے مٹی کا لیتا اور مٹی کے بجائے گڑ سے استنجا کر جاتا ہے. صحیح. وہ کہتا ہے کیا بھائی وہ کہتا ہے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے سلسل گوٹ کی بیماری تھی تو میں دن میں کبھی 100 بار پیشاب کرتا. تو شاہ صاحب کو خود اپنا مزاق کرتے. اس نے کہا میں نے جب اس کی کتاب میں یہ حوالہ پڑھا تو میں تو خوف میں پڑ گیا کہ یہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک تھا. اور پھر فرماتے کہ دیکھو جی آپ کو ایک اور لطیفہ سنا دیکھو کہ اللہ کا ہر نبی اس کا نام کبھی مرکب نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے ایک لفظ کا. آدم محمد آدم نہیں یا آدم خان نہیں یا سجاد آدم بھی نہیں. آدم نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق محمد اسحاق یا اسحاق علی خان یا مرکب نہیں ہوتا، بس ایک ہی مفرد نام ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی. 4 الفاظ کا مرکب نام ہی انکار کرتا ہے پیغمبر ہونے سے. تو یہ سادہ لوگوں کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے تھے. صحیح. اور پھر فرماتے کہ خواب میں ایک بار مرزا جی سے ملاقات ہو گئی. جب خواب میں ملاقات ہو گئی تو مرزا صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب یہ آپ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ میرے نانا جی کے ختم نبوت کے بلڈنگ میں نقب لگا رہے ہیں. ختم نبوت کے بلڈنگ میں میرے نانا جی کے شاہ صاحب صحیح تھے علی صاحب کی طرح. تو اس نے کہا کہ میرے نانا جی کے ختم نبوت کے بلڈنگ میں آپ نقب زنی کروا رہے ہیں تو میں اپنا نانا جی کے ختم نبوت کا تعارف نہ کیا کروں. اس نے کہا میں ہوں اللہ کا پیغمبر آپ نہیں مانتے. میں نے کہا کسی نے تو کہا ہوگا آپ کے متعلق. اس نے کہا ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے آپ کے قرآن میں. میں نے کہا کہاں کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کہہ دیا تو آپ تو غلام احمد ہیں. وہ تو صرف احمد کی بات کر رہا تھا آپ تو. اس نے کہا یہ میرا غلام اضافی ہے، والدین نے اس طرح لگا دیا ہے ورنہ میں ہوں احمد. غلام کے بغیر احمد ہی رہتا ہوں تو میں ہوں احمد. تو شاہ صاحب بڑے مذاقی تھے. اس نے کہا اچھا تو میرا نام ہے عطا اللہ، میرا یہ عطالت جو ہے یہ بھی والدین نے اضافہ لگا دیا ہے. تو اگر آپ بغیر غلام کے احمد ہیں تو پھر میں بغیر عطا کے اللہ ہوں. مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے آپ جیسے خبیر کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے. اصل کو بڑے لڑکی کے حقیقت ختم نہیں ہوتا. کبھی تو اللہ نے شاہ جیسے آدمی نے اس کو امیر شریعت بنا دیا. کیا خیال ہے؟ صحیح
لوگ کہتے ہیں تاریخ کو بساوت ہے. ہمارے کارن تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری، شیخ الحمد صاحب کے شاگرد تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری. تو اس کے بڑے مناظر ہوئے مرزا قادیانی سے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مناظر ہوئے مرزا قادیانی کے ساتھ. صحیح. اس نے کہا بھائی آپ مناظرے میں چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی بکواس کرتے رہتے ہیں، آئے مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا یہ مانا ہوتا ہے کہ چلو اللہ سے مانگتے ہیں کہ خدا عمدہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس کو لعنتی موت مروائے اور دوسرے مقابل سے پہلے مروائے. تو مرزا جی تو وہ بھاگ رہا تھا اور مولانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو دامن سے پکڑا ہوا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا بھائی آپ لوگ امین کہیں خدا عمدہ ہم نے دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کو لعنتی موت مروائے اور دوسرے سے پہلے مروائے. تو مرزا جی کو پیدا کی بیماری لگ گئی اور بیت الخلاء میں مر گئے. اس کا منہ وہاں اپنی زندگی میں پڑا ہوا تھا اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد بھی 9 سال زندہ رہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قد علمنا تاکہ ہم جانتے ہیں ما وہ ذرہ تنقص الارض منهم جو کم کرتے ہیں زمینوں کے بدن سے. وعندنا اور ہمارے ہاں کتابوں کا ریکارڈ ہے حفیظ محفوظ، ان کا ریکارڈ ہے حفیظ محفوظ. بل کذبوا بالحق لما جاؤں، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا ایک حق پیغام کو جب ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو یہ ایک فاسد خیال میں پڑے ہوئے ہیں. امر مریج کا معنی فاسد خیال، امر مریج کا معنی دیوان کے، جسے کہتے ہیں دیوانے کی بھیڑ، یہ دیوانے کی بھیڑ میں لگے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، آیا لوگ نہیں دیکھتے آسمان کو ان کے اوپر، کیف بنیناها کہ کیسے مضبوط بنا دیا ہے ہم نے، وزیناها اور ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے ہیونلی باڈی سے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے. وما لها من فروج اور آسمان میں کوئی شقوق اور دراڑ اور شگاف نہیں ہے. ذرا جائیں آپ سورہ ملک میں 25ویں تاریخ کی 24 دیکھیے. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی برکت دینے والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں پوری مملکت، پورا اختیار ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی وہ اللہ تعالیٰ خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم تاکہ آپ کو ٹیسٹ کریں، ایکم احسن عملا کہ کون آپ میں عمل کے اعتبار سے بہترین بنتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ العزیز غلبہ رکھنے والا ہے، الغفور بخشنے والا ہے. الذی وہ اللہ تعالیٰ خلق 7 سماوات طباقا جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان، طبقہ فوق طبقہ، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آسمان کی مسافت زمین سے 500 نوری سالوں کی مسافت ہے. کتنی؟ 500 نوری سالوں کی مسافت. اب لائٹ اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ یعنی 86,000 پر سیکنڈ. تو پھر آپ ملٹیپلائی کریں. اور حضور نے فرمایا پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 نوری سالوں کی مسافت ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ کے تخلیق میں من تفاوت کوئی نقصان. فرجع البصر آپ اٹھائیں نظر، فرجع البصر آپ نظر اٹھائیں، البرا من فطور کیا آپ کو کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے. ثم ارجع البصر بار بار نظر اٹھائیں، پورا ریسرچ کریں، پوری انکوائری کریں آسمان کی تخلیق میں. ینقلب الیک البصر خاسئا آپ کا نظر آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا، خاسئا تکا ماندہ، وہ حسینوں کو تکا ہوا ہوگا، کہ کچھ نہیں ڈھونڈ پایا ہوگا. بار بار ہو جائے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو تکائے، اللہ کی تخلیق میں آپ کو کوئی پیچیدگی نظر نہیں آئے گی، کوئی دراڑ اور شگاف آپ پیدا نہیں کر سکیں گے. واپس اپنے سبق. افلم ينظروا الى السماء کیا لوگ نہیں دیکھتے آسمان کو کیف بنیناها کہ کیسے مضبوط بنا دیا ہے ہم نے. سورہ زاریات. اس کے بعد نمبر 47 السماء بنيناها بيد
دیکھیے والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے بأيد، انتہائی مضبوط. بأيد کا معنی ہے قوت. جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ شوٹی دے رہے ہیں. میں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے کر دیا. کیوں کر رہے ہیں؟ شوٹی دے رہے ہیں کہ بڑا مضبوط کام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نیند کے وہ شروع کروا رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہے، وہ گرے گا کبھی نہیں، تو اس کا سکو بھی کبھی نہیں گرے گا. تو زیادہ سکو کی طرح لے جاتا ہے نا. ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے، تو گارنٹی لانے کے بعد اس کو کیا ہے سر لینا شروع رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اس کا سکو بھی کبھی نہیں گرے گا. جب تک میں قیامت نہیں لاؤں تبھی تک آسمان کھڑا رہے گا. اور فرمایا گا ان نالم سے ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ چیز کو ایسا بنائیں کہ ہمارے امر کے بغیر اس میں کوئی فرق نہ آئے. تو ایسا سکنے سمجھ افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. وزيناها، ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. اے بندی باغ اس کے ساتھ سورج چاند ستارے. وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شکوک و قرار نظر نہیں آ رہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے مددناها بچھا دیا ہے. مددناها کا معنی بچھا دیا ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیے ہیں فیہا زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ. تو یہاں ایسا نہیں کہا والقینا علیہا رواسیا کہ ہم نے زمین کے سرفس پہ لگا دیے. یہ فرمائے والقینا فیہا رواسیا، اس کے اندر ہم نے ڈال دیے ہیں رواسیا مضبوط پہاڑ. تو یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے نیچے گئے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ سرفس پہ کوئی چیز کی طرح یہ پین پڑا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. یہ پہاڑ تو مشکل چلے جاتے ہیں. اس کو اللہ کریم نے فیہا لفظ کہہ دیا. دیکھیں گے والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے القینا فیہا پیدا کر دیے زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے گرو کروا دیا ہے زمین کے اندر خوبصورت قسم کے انواع، بہت سارے درخت اور بہت سارے پلانٹس خوبصورت قسم کی جو زمین کی خوبصورتی ہے. سورہ النازعات آیت نمبر 27. بعض بعد الموت کے منکرین کو جواب ہے کہ وہ انکار کر رہے کہ کیسے خدا پیدا کرے گا ہمیں مرنے کے بعد، نئی لائف کیسے دے گا. تو اللہ کریم نے کہا کہ جو اللہ اتنی مضبوط کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو آپ جیسے ہی نیلی گاجر جیسے انسان کی دینا نہیں کر سکتے. یہ کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے. انتم اشد خلقا، آیا آپ زیادہ مشکل ہے پیدائش کے اعتبار سے، ام السماء، یا آسمان کا بنانا مشکل ہے. تو عقل کے اساس پر تو آسمان کا بنانا بڑا مشکل ہے جو ساری دنیا کو کور کر چکا ہے. لیکن ایک ٹف جاب تو جو خدا وہ کر سکتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو دوسری لائف نہیں دے سکتا؟ ہاں بنا اللہ کریم نے اسے بنا دیا ہے. رفع سمکا فسواہا، اللہ کریم نے رفع سمکا ایک خاص حد تک اس کی اونچائی رکھی ہے. فسواہا، اس کو برابر کر دیا ہے. اونچائی بھی ایسے پوائنٹ پر ہے کہ اگر اس سے کم ہوتا پھر بھی زمانہ نہ ٹکتا، اگر اس سے زیادہ ہوتا پھر بھی زمانہ، یعنی ہر ایک چیز کو آسمان اور اس کے متعلقات کو ایسے انداز سے لگا دیا ہے کہ اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اسی دن دوسری جگہ اللہ کریم نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ کریم نے آسمان کو بنایا اور ہر ایک چیز کو ایک خاص بیلنس سے رکھا ہوا ہے، ایک خاص ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ ڈسٹینس آپ زیادہ کریں پھر بھی نظام گڑبڑ، کم کریں تو پھر بھی اگر سورج کا اب جو موجودہ ڈسٹینس ہے زمین سے اگر یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو دنیا فریز ہو جائے گی، اور اگر کم ہو جائے تو بسم کے رکھ کا ڈر بنا دے گی. اللہ کریم نے فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، بالکل اسپیسیفک میجرمنٹ پر سب کچھ رکھ دیا ہے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
وَأَغْطَشَ لَيْلًا اللہ کریم نے تاریک بنا دیا ہے لیلہا آسمان کی رات کو وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اللہ کریم نے نکال دیا اس کے دن کو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچا دیا ہے أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اللہ کریم نے زمین سے نکال دیا ہے اس کا پانی وَمَرْعَاهَا اور اس کے گھاس وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور اللہ کریم نے الجبال ارساها پہاڑوں کو ارساها لگا دیا ہے زمین کے اندر. پھر پیچھے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں متاع لکم ولانعامکم آپ کی ضروریات ہیں اور آپ کے حیوانوں کی ضروریات ہیں. آپ کی ضروریات اور آپ کے حیوانوں کی ضروریات. تو واپس اپنے سبق میں والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا اور زمین مددنا ہم نے بچا دیا ہے والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے ڈال دیے اس کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے گرو کر دیا ہے اس کے اندر من کل زوج بہیج ہر قسم کے گھاس اور پلانٹ جو خوبصورت ہیں تبصرہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بالکل وزبل ہو جو چیز تو اللہ کریم فرماتے اس کے لیے بڑی فلاسفی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو آپ کی وزبلٹی سے تعلق ہوتا ہے. یہ چیزیں تو نظر آتی ہے کام انسان کو. تو اللہ کریم فرماتے بالکل کرسٹل کلیئر ہے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے. تبصرہ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ اور یہ ریمائنڈر ہے نصیحت لِكُلِّ عَبْدٍ ہر بندے کے لیے منیب جو رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے نازل کر دیا ہے اوپر والے دنیا سے. سما کا لٹرل معنی ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہے. اس کو کہتے ہیں سماء المسجد. اس چھت کو کیا کہتے ہیں سماء المسجد کی چھت. مسجد کی چھت. تو یہاں پہ آسمان سے مراد اسپیس یا کلاؤڈز. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کر دے ہم نے بادلوں سے ماءً پانی مبارکاً اللہ نے اس پانی کے اندر برکت ڈالی ہے. تو اس پانی کو اللہ نے برکت والی کیونکہ وہ پلوٹن نہیں ہوتی ہے اس کو مبارک پانی اس لیے کیجیے کہ اس میں کوئی پولوشن نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کی تو کیا ہو جاتا ہے ایواپریشن ہو جاتی ہے اور ویپرز ٹھنڈے ہو کر پانی کی شکل میں آ جاتے ہیں. پانی کی شکل میں آ جاتے ہیں. وہ یہ ہمارے جو حکماء ہوتے ہیں طبیب جو جڑی بوٹیوں والے دوائی کرتے ہیں صحیح. تو وہ کہتے ہیں شربت استقدوس ایک شربت ہے. ایک شربت ہے یہ میرے کی بیماریوں کے لیے صحیح. میرے کی وہ بیماری جو دماغ پہ اثر ڈالتی ہے تو اس کے لیے ایک شربت بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں شربت استقدوس. تو اس میں تو ڈھیر سارے یعنی یہ سیڈ ہیں اور ڈھیر سارے کیا کہتے ہیں اسے یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس جڑی بوٹیاں جڑی بوٹی ہربس وہ ڈھیر سارے ہربس ہیں اس میں. لیکن اس کو بناتے ہیں کیسے پانی میں. تو وہاں پہ ابن سینا نے لکھا ہے ابن سینا نے کہ آب باران مقطر آب باران مقطر یہ اس کی زبان ہے تو اس سے صحیح سمجھتا ہے کیونکہ مسینا اس کے علاقے کا آب باران مقطر کہ بارش کا وہ پانی جو قطروں کی شکل میں آتا رہے. کیونکہ اگر اس طرح جھڑ سے بھی آئے تو وہ پھر مٹی اٹھا کے وہاں آپ کے برتن میں مٹی ڈل جائے گی. تو اس نے کہا کہ جب چھوٹے چھوٹے خطرے پڑ رہے ہوں اس کے لیے آپ ایک جگہ پہ برتن رکھیں تاکہ اس میں کوئی جو ہے نا پولوشن نہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی پانی میں ان جڑی بوٹیوں کا شربت بنائیں تو اس بیماری کو ختم کر دے گی. آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی ہے تو ابھی تو یہ مشکل کا پانی آپ بنا سکتے ہیں صحیح کہ نہیں بنا سکتے. ڈسٹل بات ہے کوئی بات ہے فرق تو نہیں ہوگا میرے خیال میں. کس میں بارش کے پانی میں دیکھیے فرق آ گیا. تو ڈسٹل میں تو نائٹروجن نہیں ہوگا. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب ونزلنا من السماء اور نازل کر دیا ہے ہم نے آسمان سے ماء مبارکا پانی جس کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے. فانبتنا به جنات ہم نے اگایا ہے اس پانی کے ذریعے باغات. وحب الحصید اور وہ گرین جسے پھر آپ کاٹتے رہتے ہیں. حب الحصید وہ گرین جسے پھر آپ حصید کا معنی جسے کاٹا جاتا ہے درانتیوں سے جس طرح آپ کا دان ہوتا ہے دان اور یا کمال ہوتا ہے اور یا گندم. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کاٹی جاتی ہے کس چیز سے درانتی سے.
ہمیں بھی ٹیکنالوجیکل درآمدی یا وہ درآمدی جو ہاری اپنے ہاتھ سے. والنخلا اور پیدا کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے النخلا کھجور باسقات لمبے لمبے طویل طویل کھجور. تو کھجور کے درخت تو بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. لہا طلع نضید کہ اسی کے لیے میوے اور پھل ہوتے ہیں تہ بتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. لہا طلع نضید کہ اسی کے لیے پھل ہوتا ہے تہ بتے. نضید کا معنی تہ بتے ایک دوسرے کے اوپر کتنا خوشا ہوتا ہے, ان کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. رزق للعباد یہ رزق و پروویژن ہے بندوں کے لیے. واحینا ببلدۃ میتا اور ہم نے زندہ کر دیا ہے اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا ایک خشک علاقے کو. کذالک الخروج اسی طرح نکالا جائے گا مردوں کو بھی قبروں سے. کہ جو خدا روزانہ یعنی ہر وقت زمین کو نئی نئی زندگی دیا کرتا ہے. مردہ زمین پڑی رہتی ہے, سارا تر کی زمین 3 سال سے مردہ پڑی رہتی ہے. ہاں, تیسرے سال بارش ہو جاتی ہے, پھر اس میں زندگی آ جاتی ہے. تو وہ جتنے سارے کوچ کر چکے ہوتے ہیں وہ واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر والے پھر واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے تو روزمرہ کا معمول ہے کہ میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں. تو اس خدا کے لیے مردہ انسانوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے. کذالک الخروج. کذبت قبلہم قوم نوح جٹلا دیا تھا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے قوم نے. واصحاب الرس رس یہ ایک کنویں کا نام تھا اور اس کنویں کے علاقے میں قوم شعیب رہا کرتی تھی. قوم شعیب اس وادی کو کہتے وادی شعیب. وادی کو کہتے ہیں وادی شعیب. اور یہ وادی شعیب دریائے اردن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بڑی زرخیز وادی ہے, زرخیز وادی ہے, پانی والی, صاف ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں. اردن کا حصہ ہے شمال مغرب. اردن کا حصہ ہے شمال مغرب. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس اور رس کنویں والے لوگ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبر کو. وثمود اور سمود نے جھٹلایا تھا اپنے پیغمبر کو صالح علیہ السلام کو. وعاد اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اپنے پیغمبر کو حود علیہ السلام کو. وفرعون اور فرعون نے جھٹلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی بندوں نے اس کو جھٹلایا تھا. واصحاب الایکہ اور جنگل والوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. تو اب یہ جنگل والے کون تھے؟ اس میں مفسرین کے آراء ہیں. ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الایکہ بھی تو میں شعیب والے تھے کیونکہ ان کا علاقہ ڈھیر سارے درختوں کی وجہ سے ایک جنگل کا سما پیش کرتا رہا, ایک جنگل کا. تو یہ اصحاب الرس اور اصحاب الایکہ دونوں ایک ہی قوم ہیں. یہ دونوں ایک ہی قوم ہے لیکن ان کے ٹائٹل سے لائے ہیں. 2 ٹائٹل ہیں ان کو. اللہ کریم نے اس لیے ان کو 2 ٹائٹل سے ذکر کر دیا. وقوم تبع اور تبع کے قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا. تبع یہ قبیلہ حمیر کا چیف تھا. کون تھا؟ قبیلہ حمیر کا چیف اور اپنے علاقے کا بادشاہ تھا, اپنے علاقے کا. اور یہ مذہباً عیسائی تھا, مذہباً عیسائی تھا. اس کے سامنے عیسائی پریسٹ نے ذکر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے پیغمبر آئیں گے خطہ عرب میں آئیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے, خاتم النبیین ہوں گے. تو تبع نے ایک خط لکھ لیا کہ میں اس پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں, میں اس پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں. اور وہ خط اپنے نسل میں محفوظ رکھا کہ جو بھی عرب آپ کو ملے وہ بھی عرب آپ تو یہ خط اس کو دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ اپنے نسل میں محفوظ کیا کر تاکہ وہ پیغمبر آئے اور اس کو یہ خط تھما دے. صحیح. تو وہ خط آتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آ پہنچا. ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان تھے مدینہ منورہ میں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے, عبداللہ ابن ابی ہی واز دی فرسٹ ون جس نے انوائٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میں ہوں مدینہ کا چیف, آئی ایم چیف آف اوس اینڈ خزرج. صحیح. وہ بڑا خبیث آدمی تھا. تو اس نے فوراً نمبر کانفرنس شروع کر دیے کہ جی آپ میرے محل میں رہیں گے. صحیح. اب لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اتنے بڑے سردار نے انوائٹ کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یقین اس کے پاس اللہ کریم نے اس کے دل میں القاء کر دی کہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا. آپ کہہ رہے کہ میری اونٹ کی جہاں بیٹھے گی جس گھر کے سامنے تو میں اسی گھر میں مہمان ہوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی جاتی رہی. اب کسی نے ضرورت نہیں کی کہ حضور کو پھر دعوت دے دے کہ بھائی اب میرے گھر رہیں کیونکہ فیصلہ ہوگی. صحیح. اور اونٹی جاتی رہی اور اس طرح دروازوں کو سنتی رہی, دروازوں کو سنتی رہی. تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جب پہنچی
تو 2 بار سن لیا اور وہاں پہ بیٹھ گئی اور ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اپنا سون رکھ دیا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مقابل میں دوسرا کرتا ہے تو حضور وہاں بھی جا سکتے تھے، تو اس نے سون رکھ دیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر جا پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے غریب آدمی تھے، اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ اللہ کریم کی رحمت تو ہمارے گھر آ گئی لیکن اب کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں تھوڑی سی چیز میں سنبھال کے رکھ چکی ہوں۔ صحیح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے ایک بکری لا کے ذبح کر دی اور کچھ روٹیاں پکائی اور بڑے خوش ہوئے بڑے، اور اس کا گھر اس زمانے میں 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر والے حصے میں رہیں گے، ہم نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے ملنے لوگ آتے رہیں گے تو وہاں اوپر آنا جانا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، تو میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر والوں میں جائیں۔ تو وہ حکم تو ٹال نہیں سکتا تھا، تو ابو ایوب انصاری اور اس کے بچے بھی نہیں تھے، اپنے بیوی سمیت اوپر چلے گئے۔ تو رات کھڑے ہوئے تھے، ایک دم چونک گئے اور بیوی سے کہہ اٹھو، وہ بھی اٹھ گئی۔ دیکھا کیا ہے؟ دیکھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا اسی طرح سو رہے اور ایک کونے میں آپ بیٹھ جائیں اسی طرح سو رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ ہم پاؤں پہ رہے، میں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، مبارہ ہمارے پاؤں حضور کے سر کی طرف ہو، یہ تو بڑی بہتری ہو جائے گی۔ کیونکہ آداب کا رستہ 14 دن رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہے، دونوں میاں بیوی اس طرح بیٹھے رہتے، رات بھر بیٹھے رہتے، وہ پاؤں نہ پھیلا تھا کہ کہیں ہمارے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف نہ، آداب کا نام صحیح۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان، اس نے تو اپنی لائف ہی قربان کر دی، وہ کبھی کسی جہاد سے روکے نہیں۔ حضور کے زمانے میں کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا جس میں ابو ایوب موجود نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا جس میں ابو ایوب موجود نہیں تھے، عمر کے زمانے میں کوئی جہاد، تو پورا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں تو کہہ دے کہ لوجدت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں حتی اقتل، کہا کہ شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ایک نیز کہ شہادت کا ایک مقام ہے جس کی حضور تمنا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ایوب نے اس پیغام کو ڈیٹیلی لے لیا تھا اور ایسا سینے سے لگا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ ترکی یا آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہو رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب انصاری بڑے بوڑھے تھے لیکن پھر بھی جرنیل تھے زبردست، صحیح، اس کا بڑا تجربہ تھا، تو وہ اسکیچ بناتے رہتے، لڑائی کا اسکیچ بنا دیتے، اور اس کی مزار بھی اس وجہ سے کہاں ہے؟ نہیں، استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مزار ہے استنبول۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، کل ساروں نے کذب الرسل، جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، فحق وعید، لہذا ثابت ہو گیا ان کے اوپر میرا عذاب۔ وعید اصل میں وہ تھریٹ ہوتا ہے جو سزا کے متعلق دی جاتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرا تھریٹ وہاں ثابت ہو کے اس نے اپنا اثر دکھایا۔ افغینا بالخلق الاول، یہ اب جواب ہے اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں کہ اعظام اتنا وکلنا ترابا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ہم مر جائیں وکلنا ترابا اور ہو جائے مٹی پھر زندہ کیا جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ ایک ریٹن ہے عقل سے بہت دور، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، عقل ماننے کے لیے تیار، تو اللہ کریم اس کا جواب دیتا ہے کیا فغینا بالخلق الاول، کیونکہ وہ لوگ بھی اس سے انکار تو نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پیدا کیا کس نے، مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کیا کس نے، اللہ تعالیٰ، انکار کر رہے تھے دوسری بار پیدائش سے، صحیح۔ تو پہلے تو اللہ کریم نے کائنات کا ذکر کر دیا، میں آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، یہ چیز بنائی، وہ چیز بنائی، جو خدا وہ کر سکتا ہے آپ کو نہیں، لائف نہیں دے سکتا، اور یہاں پہ ذرا دوسرے انداز سے جواب دے رہتا ہے کیا فغینا بالخلق الاول، آیا ہماری ساری انرجی ختم ہو چکی ہے پہلے والے پیدا کرنے سے، یعنی ہمارے پاس جو دارو گولیاں تھے وہ سب کچھ ختم ہو گئی، کیسا جواب دے دیا، اسے کہتے ہیں منہ پھوڑ کے بعد آئینہ کا مانا آیا ہم تک گئے ہیں مینس کہ ہماری انرجی سب ختم ہو چکی ہے،
کیونکہ ہم نے دنیا کو پیدا کر دیا، اب دوسرے کام نہیں کر سکتے. افغینا بالخلق الاول، آیا کیا ہم تک گئے ہیں پہلے والے پیدا کرنے سے؟ نہیں. بل ہم فی لفظ، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں من خلق جدید، اپنی نئی پیدائش سے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار كلا يكرم الحافظ دو چیزیں اللہ کریم نے نصیب کر دی. ایک اللہ کے لیے سوچنا، دوسرا اللہ کی مخلوق کے لیے سوچنا. اللہ کے لیے سوچنا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بنایا جائے، اور مخلوق کے لیے سوچنا کہ غریب کا مزہ اس کو دیا جائے. بلا اعلیٰ جہان مسلم. اللہ کریم فرماتے اس نے ہمارے ساتھ دوستی کی، میں غریبوں کے ساتھ دوستی کی. چلے چلے اللہ حمید. اب جی یہاں کون سا دوست اکیلے ڈوبتا رہے گا، اس کو بھی کوئی دوست نہیں ملے گا. کوئی آپ سب نہیں سمجھ. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. واپس اپنے سبق پہ جائیں. وجاءت كل نفس، سورہ قاف. معها سائق، اس کے ساتھ ہوگا ہانکنے والا، وشہید گواہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، آپ بے پرواہی میں اسی بات سے. فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹائے. وبصرك اليوم حديد، آپ کی آنکھیں آج کے دن بڑی تیز ہے، ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا. کریم یہ ایسے دوست کو کہتے جو 24 آورس آپ کے ساتھ ہے، اس کو کہتے کریم. کیا کہتے کریم؟ تو وقال کریم یہ کیا لکھنے والا فرشتہ وہ کہتے ہیں. وقال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا وہ فرشتہ. ھذا، اس طرح ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس تیار ریکارڈ ہے. ہر ایک سنگل مومنٹ کا، ہر ایک سیکنڈ کا ریکارڈ کسی میں تو اللہ کے سامنے پیش کرے گا. ھذا ما لدی عتید. صحیح FBI والے پورا ریکارڈ پیش کریں گے. ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار بنا ہے. القیا فی جہنم، القیا. اب انہیں دو فرشتوں سے اللہ کہہ دے گا، جو دو فرشتے اس کے ساتھ تھے انہیں کہہ دے گا کہ پکڑو. آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. جہاں سے آپ لے آئے ہیں، ایک نے ہانکا، دوسرا بطور گواہ پیش ہوا. ایک سر سے پکڑے اور دوسرا پاؤں سے، اور تمام سے ان کو جہنم میں. القیا فی جہنم، القیا اسے کہتے ہیں ڈوئل، تسمیہ. جو کہتے ہیں کون ڈوئل، یعنی تسمیہ، دو کا سیدھا. آپ دونوں اسے اٹھائیں. القیا فی جہنم، آپ دونوں پھینکے اس کو جہنم میں. کل کفار، ہر کافر کو. عنید، عنید کا معنی ایروگینٹ. عنید کا معنی ایروگینٹ. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کفر کے لیے اور گمراہی کے لیے 3 وجوہ ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. ایک ایگنورینس، جہالت. آدمی گمراہ ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایگنورینس ہے، جانتا نہیں. دوسرا ایروگینس کہ وہ ضدی بن چکا ہے، وہ جانتا ہے. اور تیسرا بیسٹ انٹرسٹ. بس یہ ہے قرآن کریم کو نچوڑ کر 3 چیزیں ہم نے نکالی کہ آدمی کافر بنتا ہے یا ایگنورینس کی وجہ سے، گمراہ بنتا ہے ایگنورینس کی وجہ سے، یا ایروگینس کی وجہ سے، یا بیسٹ انٹرسٹ کی وجہ سے. القیا فی جہنم، آپ دونوں پھینکے. فی جہنم، جہنم میں. کل کفار عنید، ہر انکار کرنے والے معاند کو. عناد آپ جانتے ایروگینس کو کہتے ہیں. عنید کا معنی معاند، ایروگینٹ. مناع للخیر، جو منع کرنے والا تھا خیر سے. معتدل، اور وہ والدوں کا سارے حدود کا. مریب، اور اپنے کو شک میں ڈالنے والا تھا. الذی، وہ جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود دوسرا. فالقیا، آپ دونوں پہ کو فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں. تو وہ دونوں کیا کریں گے. سورہ رحمان آیت نمبر 39. آیت نمبر 39 534.
دیکھ لیے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اسی دن لا يسأل سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا گناہ کے متعلق۔ کون سا سوال پوچھا تو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی پوچھا تو ہوگا، لیکن وائے والا سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو کیا جائے گا آپ نے یہ کیا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہاں انکار کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہر ایک عضو بدن کا ہر ایک آرگن اپنے کیے پر وہ خود ہی گواہ رہے گا، اپنے کیے پر خود ہی گواہ رہے گا۔ علم کلام کے اندر ایک چیپٹر ہے باب ما جاء فی ابتداء العمل وانعکاسہ، ایک چیپٹر ہے علم عقائد کے اندر، عقائد کی جو کتابیں ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں اسی میں ایک چیپٹر ہے باب ما جاء فی ابتداء العمل وانعکاسہ، کہ انسانی بدن کا سسٹم اللہ کریم نے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ اس کے بدن کا جو آرگن جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی میں پرنٹ ہوتا ہے، اسی میں پرنٹ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا وہ پرنٹ چلے گا، ہر ایک عضو کا ہر ایک آرگن کا وہ پرنٹ چلے گا، تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا۔ تبھی قرآن کریم میں فرمایا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، یہ اپنے آرگن سے کہیں گے آپ نے کیوں جلائی دی، آپ نے پرنٹ کیوں چلائی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بھائی ہم توڑے چلاتے، یہ اللہ ہے چلانے والا، ان کا نتیجہ نہیں، یہ کرام القادمین کا ہے، یہ کرام القادمین کا، وہ تو فقط پیش کریں گے تو اوپر سے اپنے داخل اسے کہتے ہیں کیا گھر کا دے دیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اسی دن سوال نہیں کیا جائے گا، وائے والا سوال، یعنی یہ تو پوچھا جائے گا یہ کام کیا ہے، ہاں کیا ہے، تو پھر اللہ آگے سوال نہیں کرے گا کہ وہاں کیوں کیا ہے۔ صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ صفائی کا موقع تو تبھی دیا جاتا ہے جب کورٹ جانتا نہ ہو، جب کورٹ اور عدالت نہ جانتا ہو تو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، جب ساری چیزیں کورٹ کے سامنے پروف ہیں تو پھر آپ کو کیا صفائی کا موقع دیا جائے، اس لیے رائے کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اسی دن سوال نہیں کیا جائے گا گناہ کے متعلق وائے والا سوال، انسان سے ولا جان اور جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کے ظاہرہ شناختی علامت سے، یہ جو ڈسٹنگوش مارک ان کے رنگ پورے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، ان کے رنگ کالے پیلے ہوں گے، مجرموں کے رنگ کالے پیلے ہوں گے، وہ اسی رنگ سے پہچانے جائیں گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بسیماؤں کے نشانیوں سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، تو انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی۔ یہ دیکھیے عربی لغت میں سر کو عرب 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، سر جو ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ فرنٹ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں ناسیہ، اس کو کہتے ہیں ناسیہ سواد کے ساتھ۔ ایک پیچھے والا حصہ اس کو کہتے ہیں قزال، قزال ذال کے ساتھ۔ ایک دائیں والا حصہ اس کو کہتے ہیں فوض یمین، فوض یمین، اور بائیں والا حصہ فوض یسار، فوض یسار۔ آپ کسی کو مضبوط پکڑنا چاہتے ہیں تو یہاں ناسیہ والے بال جو ہیں یہاں سے پکڑیں، اور نہیں فور لاتے ایسے کہتے فور یہاں سے پکڑیں، یہاں سے پکڑیں، بس وہ کڑا رہے گا تو اللہ کریم حکم دے گا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پہچانے جائیں گے مجرم بسیماؤں کی نشانیوں سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی، ان کے فوڑوں سے، وَالْأَقْدَامُ، ان کے پاؤں سے۔ تو ایک فرشتہ یہاں سے پکڑے گا اور دوسرا یہاں سے، تو اب کیسے حرکت کرے گا، کیسے حرکت کرے گا؟ اور پکڑ بھی کس کی؟ فرشتے کی۔ پاکستانی پولیس تھوڑی ہے کہ مسلم باغ کی، مجھے تو وہ صرف خبر والے پریس کے لیے آتے ہیں، ان کا کام صرف وہی ہوتا ہے، خبر والے۔ ذرا جائیں سورہ تحریم،
28 میں سپاری کے آخری نمبر 66 آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو کا معنی سیف گارڈ محفوظ کرنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, آپ بچا لیجیے انفسکم اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے فیملی کو نارا جہنم سے. تو اب کچھ حکم کا تقاضا ہے, واجب ہے ہر فیملی ممبر پر کہ ساری فیملی کے لیے سوچتا ہے. نہیں سوچے گا تو واجب سے عہدہ برا نہیں ہوگا. نہیں سوچے گا تو واجب سے عہدہ برا نہیں ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا وائف نے شوہر کے لیے کیا سوچا تھا, شوہر نے وائف کے لیے سوچا کیا سوچا تھا, فادر نے چلڈرن کے لیے کیا سوچا, چلڈرن نے فادر کے لیے کیا سوچا. یہ ذمہ داری ہے. تو انفسکم یا اہلیکم, بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن ہے الناس انسان, وہاں جلتے رہیں گے کون؟ انسان. والحجارہ اور پتھر. اور تو کون سے پتھر میں نے بتا دیا تھا, یاد ہے؟ ہاں وہی سلفر والے, الکبریت الاحمر والکبریت الاصفر. حدیث میں الکبریت الاحمر والکبریت الاصفر, زر سلفر اور سرخ سلفر, دو قسم کے سلفر ہیں. تو یہ ایسا پتھر ہے کہ جلتا خوب ہے اور اس میں کوئی دھواں نہیں ہوگا. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اسی پر مقرر فرشتے. تو یہ آپ فرشتوں کے نیچر کی بات ہے. علیہا ملائکۃ, اس پہ مقرر فرشتے غلاظ, جو طبیعت کے انتہائی سخت ہیں. کوئی نرم بات وہ کرنا نہیں جانتے, وہ نرم بات نہیں کرنا چاہتے. بس آپ بات کریں گے نہیں, وہ نرم بات نہیں کرنا چاہتے. تو آدمی ضرورت بھی نہیں کر سکتے اس سے کیسے بات کی جائے. اللہ کریم نے فرمایا طبیعت کے اتنے سخت سے بات نہیں کی جاتی. اور شدادن وہ پکڑ کے اتنے مضبوط ہے کہ جس کو پکڑا پھر چھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ فضول پکڑو اور میں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق کرو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه, کہے گا اس آدمی کا دوسرا ساتھی شیطان. اور ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی کو بنایا گیا, خاکی جسے کو اسٹرکچر کو بنایا گیا, اور کہاں بنایا گیا؟ عرفات میں ایک وادی ہے, ویلی ہے, اس کو کہتے ہیں وادی نعمان. کیا کہتے ہیں وادی نعمان. تو وادی نعمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹرکچر بنانے کے لیے وہ مٹی جو جبریل امین نے سارے گلوب پر اس طرح ہاتھ پیر کر جمع کر دی تھی, کیونکہ جبریل کا ہاتھ, کس کا ہاتھ؟ جبریل کا, جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا 2 بار. دیکھ لیا ایک بار تو دیکھ لیا سدرۃ المنتہا, عندہا سدرۃ المنتہا, ولقد رآہ نزلۃ اخری. اس صورت کے بعد آ رہا ہے ولقد رآہ نزلۃ اخری. محمد نے جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا, عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر دیکھ لیا جب معراج پہ جا رہے تھے, لیکن پہلی بار کہاں دیکھا؟ تو یہ متقاضا کیا تھا. قرآن کریم نے اس کا ذکر کر دیا ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین. ولقد رآہ بالافق المبین, پیغمبر نے اس کو ہرائزن پہ دیکھ لیا تھا. تو یہ متقاضا کیا کہ جبریل آپ آتے تو رہتے ہیں, ذرا اپنی شکل میں تو اپنا آپ دکھائیے. اس نے کہا نحن مامورون, یہ تو ہمارے کنٹرول والی بات نہیں, اس کے لیے تو آپ نے بہت سے پوچھنا ہوگا, اللہ سے پوچھنا ہوگا. حضور نے تقاضا کیا, اللہ نے حکم دے دیا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فیضن قد صد ما بین المشرق والمغرب, سارا اسپیس اسی کے بدن سے ڈھکا ہوا تھا. وہ لوگ 600 جناح اور اس کے 600 پر تھے. کتنے تھے؟ 600 ونگ تھے اس کے. تبھی تو اس نے قوموں کا بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جب کے ہوتے 2 ونگ. کتنے ہوتے؟ 2 ونگ. وہ جب پرواز کرتا ہے تو کان تکتے ہیں, صحیح. اور جبریل امین اس کو جب حکم ملتا کہ فراقوں کا بیڑا فرق کرنا ہے تو وہ لگا کی چیز کے پرواز کر دیتا. سارے خاص بہت فی دیار جاسمین عمدے مرے ہوئے کر جاتے. یہ دیکھیے ہمارے
پریزیڈنٹ ان ایگزائل آ گئے. میں نے آج اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ٹیلی فون پر. میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح جلاوطن کیا گیا. آپ نے وضو نہیں بنایا ابھی تک؟ جلدی وضو بنائیں نماز کے بعد میں، کیونکہ آپ کی سبق چھٹتی ہے. 2-3 دن تو چھٹ گئی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 600 پرتے سارے افق کو اس نے ڈکا ہوا تھا. ایدن قد صدہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی جبریل امین کے جسد کے اس پر. قال قرینو ربنا ما اطغیتو، تو جبریل امین نے ہاتھ پھیر دیا. مجھے دیکھیے ہاتھ پھیر دیا سارے زمین پر، اور ایک مٹی وہ وادی نعمان میں ڈال دی. وادی نعمان میں ڈال دی، اور اسی مٹی پر اللہ کریم بار بار بارش برساتا، اس کا خمیر بنتا رہا. تو کیا بنتا رہا؟ خمیر کہتے ہیں. 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال اس کا خمیر بنتا رہا. اسی خمیر سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی اسٹرکچر کو بنایا گیا. حدیث میں آیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد خاکی یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن، اس کی لمبائی تھی 7 ذراع. کتنی؟ 60 ذراع. یہ ذراع ایک ہمارا گز ہوتا ہے 3 فٹ، ایک ہوتا ہے شرح ہوتا ہے 1.5 فٹ. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ نعمتوں والی جگہ سے اتر گئے تو جزائر غرب الہند میں اترے. کہاں اترے؟ جزائر شرق الہند میں. جزائر شرق الہند وہ آج کے دور میں جسے کہتے ہیں سری لنکا. کیا کہتے ہیں؟ سری لنکا میں اترے. کہاں ہے؟ سری لنکا میں. اب سری لنکا میں وہاں ایک پہاڑی ہے، یہ بدھ مت والے بھی وہاں جاتے ہیں. ایک راک ہے وہاں پہ پاؤں کا نشان. راک کے اندر اس طرح مٹی میں آدمی گاڑے میں پاؤں رکھ دے، اسی طرح یعنی کھوڑ قسم کا پاؤں کا نشان، انسانی پاؤں. تو بدھ مت والے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گوتم بدھ کا پاؤں ہے. اور مسلمان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت آدم کا پاؤں ہے. کیا ہے؟ حضرت آدم کا پاؤں. اب روایات میں تو اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم نے اپنا قریحہ اور عقل استعمال کرنا ہے کہ گوتم بدھ قد کے کتنے تھے. پاکستان کے ہر میوزیم میں اس کا ایک پڑا ہوا ہے. جب بھی آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے سب سے پہلے میوزیم پشاور میں تو گندارا تہذیب کا بدھ مت کی تہذیب کا میوزیم ہے، تو وہاں تو آپ جس ڈور سے بھی جائیں گے تو گوتم بدھ استقبال کرے گا. صحیح. تو گوتم بدھ عام انسانوں جیسا قد والا آدمی ہے. تو عام انسان 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کا قدم کتنا ہوگا؟ 1 فٹ زیادہ سے زیادہ 10 نمبر 11 نمبر اور 12 نمبر. صحیح. 14 سے زیادہ تو کوئی بھوت ہی نہیں ملتا. صحیح ہے. لیکن اب وہ جو پاؤں کا نشان ہے دائیں پاؤں کا، وہ ہے 6 فٹ. کتنا ہے؟ 6 فٹ. لہذا عقل اور قرینہ اس چیز پر دال ہے کہ یہ قدم کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تب حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باڈی اسٹرکچر جو مٹی کے شکل میں وہاں پڑا ہوا تھا، ابلیس آ گیا، شیطان، اور وہ تو اندر سے سارا کھوکھلا تھا. یہ جتنے سارے آرٹریز اور وینز ہوتے ہیں سارے اندر سے کھوکھلی ہیں. انسانی بدن تو اندر پتہ نہیں، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے وینز اور آرٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ جان تک پہنچ جائے گا. صحیح. پورے گلوب سے یعنی ایک انسان کے بدن کے آرٹریز اور وین کو آپ ایک دائرہ بنا دیں، پورے گلوب سے وہ سرکل کرے گا. تو یہ شیطان گھس گیا، اور وہ تو لائٹ قسم کی چیز ہے شیطان. تو سارے آرٹریز میں، وینز میں اور دماغ میں اور دل میں اور ادھر سارا سروے کر دیا، اور پھر نیچے نکل آیا. اور اس نے کہا ان سلطہ اللہ علیہ، اگر اللہ نے اس کو میرے اوپر مسلط کر دیا، میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی. بولا ان سلط تو علیہ، اور اگر مجھے تسلط نہیں دیا تو میں نے تسلط مکمل کر دیا ہے، مجھے اس کی کمزوریاں بھی معلوم ہیں. صحیح. حضور نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسانی بدن میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے. شیطان انسانی بدن میں، اب یہ دیکھیے ساری وحی کی باتیں، یہ عقل سے نہیں بنائی جا سکتی.
یہ وحی کی بات ہے. حضور نے فرمایا میں شیطان انسان مضرب دم، شیطان انسان میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، جہاں تک بلڈ سرکولیٹ یعنی سارے آرٹریز اور وینز میں وہ پہنچتا رہتا ہے. صحیح. اور فرمایا وہ محب انسان شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. تو صحابہ فوراً چونک اٹھے اور انہوں نے کہا ماں کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی. حضور پاک نے فرمایا ولکن اللہ من علیہ فاسلم، اللہ کریم نے میرے ساتھ احسان کر دیا، میں اس سے پروٹیکٹ ہو چکا ہوں. اور دوسری بات ہے ولکن اللہ من علیہ فاسلم، اللہ کریم نے میرے ساتھ احسان کر دیا، وہ سرنڈر کر چکا ہے مجھے، میں نے اس کو کنٹرول کر دیا ہے. میرا شیطان میرے نیچے سرنڈر ہے، میں شیطان کو سرنڈر نہیں کر چکا، شیطان مجھ کو سرنڈر کر چکا ہے. اور جو صاحب ہم تو اس کو اس طرح ہینڈل کر چکے ہیں. ہاں کہ باس وہ اچھی گزار قال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته، اس کا ساتھی شیطان کہے گا او ہمارے رب ما أطغيته، میں نے اس کو طاغی اور سرکش نہیں بنایا، ولكن كان في ضلال بعيد، یہ خود اپنے تئیں بہت بڑے گمراہی میں. اب شیطان وہ اپنا ریکارڈ صاف کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب آدمی پکڑا جاتا ہے، جب آدمی پکڑا تو جرم میں جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. جرم کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جس نے انسیگیٹ کیا ہوتا ہے یا جس نے کوئی ہیلپ کیا ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہوگا، وہ بھی اس لیے وہ اپنی صفائی. تو شیطان وہاں آگے آ کر اپنی صفائی پیش کرے گا کہ میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہی میں تمسا ہو جاتا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں. یہ تو ہر ایک آدمی کا اپنا شیطان، اور جو شیطانوں کا چیف ہے ابلیس. کہاں پہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. نمبر 22 نکال لیا. آیت نمبر 21 دیکھیے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور لوگ ظاہر نکل آئیں گے اللہ کے لیے سارے کے سارے میدان حشر میں. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تابع لوگ، ضعفاء کمزور، ضعفاء کمزور. اور کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہوتا، اوروں کو فالو کر رہے ہیں. تو جنہوں نے بڑے بڑے متکبرین کو فالو کیا تھا. فقال الضعفاء، تو یہ تابع لوگ کہیں گے للذین استکبروا، مستکبرین کو، الا كنا لكم تبعا، ہم تو آپ کے فالوورز اور آپ کے ورک ہوتے. قال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو آپ کو فالو کر رہے تھے، ہم جو کچھ کر چکے ہیں آپ ہی کو فالو کر رہے تھے، تو کچھ پروٹیکشن آپ دے سکتے ہیں. اب ان کا جواب قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے لو هدانا الله، اگر اللہ تعالیٰ نے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہمیں دکھلا دیا، لهديناكم، تو وہ راستہ ہم پھر آپ کو بھی دکھلائیں گے. لو هدانا اللہ، اگر اللہ کریم نے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہمیں دکھایا تو پھر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، تو یہ کہیں گے اب کیا جائے، یہ تو وقت ہو گئے. تو وہ کہیں گے سواء علینا اجزعنا، بات برابر ہے، آیا ہم چیختے ہم صبرنا، یا صبر کرتے مارنا من محیص، ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں. اب یہ کہیں گے کہ چلو ان سے تو کچھ نہیں ہوتا، چلو ایک ساتھ تابع اور مجبور، لیڈر اور ورکر سارے کے سارے جلوس نکال کر ابلیس کے پاس پہنچ جائیں گے. وہ بھی جہنم میں ہوگا، کہاں ہوگا؟ جہنم میں. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ بھائی چیف تو آپ کے، سپر پاور تو آپ کے، ابھی آپ کو چھٹکارا دلائیں، آپ ہی نے تو ساروں کو پھنسایا. وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملہ فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کریم نے وعدہ کیا تھا آپ سے سچا وعدہ، جو وعدہ اللہ کا تھا وہ سچا تھا.
وَوَعَدتُّكُمْ اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے جھوٹ بولا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے حق کی مخالفت کی تھی میں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کا وعدہ سچا میں نے جو بھی بات دکھائے تھے وہ صرف سمجھ بات تھے تو میں تو وہی دکھاتا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ کہیں گے اچھا کہ آپ کا بیڑا بھر کو آپ نے تباہ کر دیا وہ کہے گا میں نے کیا تباہ کر دیا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ میری کوئی حکومت تو نہیں تھی آپ کے اوپر کہ بجبر میں آپ سے کرواتا رہا إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ میں نے تو سمپلی ایک کال دے دی اور آپ لوگ پڑے إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ میں نے ایک سمپل کال دے دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تو آپ نے قبول کر دی فَلَا تَلُومُوا مجھے بلیم نہ کرو خاموش فَلَا تَلُومُونِي مجھے بلیم نہ کرو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بلیم کرو مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ میں آپ کو کوئی استغاثہ نہیں سن سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي اور میں خود بھی چیخ رہا ہوں آپ مجھے کیا کر سکتی نہ آپ مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہوں انی کفرت میں تو کافر تھا بما اشرکتمونی من قبل اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے مجھے اللہ کا مقابل ٹھہرایا تھا ان الظالمین لهم عذاب الیم میں بھی ظالم آپ بھی ظالم اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب اٹھاتے رہیں گے تو واپس اپنی سبق کہ ایک ہے ہر انڈیویجول کے ساتھ اس انڈیویجول شیطان کا معاملہ اور ایک ایز اے سارے کرمنلز کے ساتھ چیف آف شیاطین کا معاملہ ہے تو یہاں سورہ کاف میں انڈیویجول کے ساتھ انڈیویجول شیطان کا معاملہ ہے سورہ ابراہیم میں سارے کرمنلز کے ساتھ چیف شیطان کا مسئلہ ہے یہ جنات کے جو سرکش اور باری ہوتے ہیں سارے شیطان ہوتے ہیں تو واپس اپنے سبق قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ اس کا ساتھ یہ کہے گا شیطانو ہمارے رب ما اطغیتہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا ولکن کان فی ضلال بعید یہ خود کا بہت بڑے گمراہی میں پڑا ہوا قال اللہ کہے گا لا تختصموا لدی ریزننگ نہ کرو دوسرے کے ساتھ نو آرگومنٹس جھگڑا مگڑا کوئی نہیں خاموش دونوں کرے لا تختصموا لدی جھگڑا نہ کرو میرے سامنے وقد قدمت میں نے تو پیسے بھجوا دیا تھا الیکم آپ کو بالوحی وارننگ میں نے تو آپ کو وارننگ دی تھی پہلے سے وہاں آپ کے ہوش کے ٹھکانے نہیں لگے ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي تبدیل نہیں ہو سکتا کوئی فیصلہ میرے نزدیک لہذا آپ کے آرگومنٹس آپ کا جھگڑا اس کا کوئی پل آپ کو مل نہیں سکے گا تو آپ کیوں وہ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ آپ دونوں جہنم میں جائیں گے تو اگر آپ آرگومنٹس کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں دیتا میں نے فائل بند کر دیا ہے صحیح ما يبدل القول لدي میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا میرے ہاں وما انا بظلام للعبید اور میں اپنے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا تو جو کچھ آپ فیس کر رہے ہیں یہ عدل کا تقاضا ہے جو کچھ آپ فیس کر رہے ہیں یہ عدل کا علم عقائد میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی جنت چلا جائے تو یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے اگر کوئی جہنم چلا جائے تو یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے جہنم جانے میں کوئی عدل نہیں ہوتا اور جنت جانے میں کسی کا عمل انف نہیں ہوتا کسی کا عمل نہیں انف ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل احدكم الجنة الا بفضل اللہ کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مہربانی سے لا يدخل احدكم الجنة الا بفضل اللہ اللہ کی مہربانی سے آدمی جنت میں جائے گا صحابہ نے فوراً کہہ دیا انت یا رسول اللہ کیونکہ حضور کے اعمال تو 24 گھنٹے کیا اتباع اطاعت اوبیڈینس نتھنگ ایلس آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا آئے میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا کیونکہ اگر عمل کا مسئلہ ہو گیا اور اللہ کریم نے اکاؤنٹیبلٹی ان دا سیم سینس شروع کر دی تو یہ جو 2 آنکھیں اللہ نے ہمیں دی اور جس کا ہم نے ایکسیسو یوز کر دیا ہے تو اسی کا بل ہم ادا نہ کر سکیں گے صحیح پھر کڈنی کا بل پھر لیور کا بل پھر ہارٹ کا پھر دماغ کا پھر کانوں کا پھر پھڑوں کا پھر سوچنے کے انداز کا صحیح اور پھر کائنات پہ آ جائے گا آپ نے سور انرجی اتنی استعمال کر دی تھی اور لوگوں نے اتنی استعمال کر دی تھی اسٹار سے اتنا فائدہ لیا تھا جن سے اتنا لے لیا تھا بس اتنی خدمت کر چکے تھے کیونکہ آپ کا جو لکنا تیار ہو رہا ہے اس میں تو پتنگے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو نہیں ڈالنا میں آپ جو کھانا کھا رہے ہیں پتنگے اور بہت وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تعلیم مشن کے حوالے سے
تو اگر اللہ کریم نے حساب کتاب شروع کر دیا تو میرے خیال میں سارے اعمال اس میں کے بدلوں میں ختم ہو جائیں گے. تو جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اللہ کہے گا قیامت کے دن کہ آپ اپنے عمل سے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا میرے فضل سے؟ تو وہ پوچھ کرے گا کہ جی میں ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، تو نافرمانی کی نہیں اتنے عمل سے اللہ کریم فرماتے بیٹھے گا. تو حضور فرماتے ہیں ایک لو چلے گی گرم ہوا، یہ کبابات والی اور سدھی والی، یہ ملتان والی. تو ملتان والی گرم ہوا یا سدھی والی؟ سدھی والی یا سدھی والی یا کبابات والی بڑھیا تھا یا ملتان والی؟ یہ دیں گے چار چیز ہست تک یہ ملتان کیسے شہر چار چیز ہست تک یہ ملتان گرد گرما گدا اور گورستان. یہ چار چیزیں ملتان میں بہت زیادہ ہیں. گرد بہت چلتا رہتا ہے، گرمی بہت زیادہ رہتی ہے، گداگر وہاں بہت زیادہ ہے کیونکہ نظارے بہت ہیں. گرد گرما گدا اور گور، اور جہاں نظار ہوتے ہیں گدا تو وہاں ہوتے رہیں گے. گرد گرما گدا اور گورستان اور مقبرے وہاں بہت زیادہ ہے. یہ سبحان اللہ صحیح بزرگوں کے مقبرے بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح سے اسے کہتے ہیں مدینہ الاولیاء، لیکن سٹی آتا اولیاء مدینہ الاولیاء ملتان. گرد گرما گدا اور گورستان چار چیز اس کو تشکیل ملتان. گرد گرما گدا اور گورستان چار مطلب اور چار گاپ گاپ سے شروع ہوتے ہیں. آپ لکھے نا یہ شعر سے غالب ملتان والوں کو تو سنائیں. عبدالحق فارسی والے ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے. گرد گرما گدا اور گورستان. گرد یہ تو اردو کا لفظ ہوتا ہے. گرد گرما گرمی گدا سارے لوگوں کے لفظ. گورستان گرد گرما گدا اور گورستان. گورستان گلستان نہیں گورستان. گور لحد کو کہتے ہیں. صحیح آپ کو بھی اس باغ میں جانا ہوگا. اسی باغ میں آپ نے بھی جانا ہے. ما یبدل القول لدی، تبدیل نہیں کیا جا سکتا کوئی فیصلہ میرے ہاں. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہوں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم کو هل امتلأت، آپ بڑھ گئے. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت، آپ بڑھ گئے. آپ کہتے بڑھ گیا. وتقول، اور وہ چیختا رہے گا هل من مزید، اگر کچھ زیادہ ہو تو وہ بھی ڈالیں. یہ ہوتے نفرول جہنم کہے گا کہ نفرول اس دیا کافی جگہ ہے. اگر کچھ اور بھی ہے تو حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم، کیونکہ جہنم وہ چیختا رہے گا، جہنم چیختا رہے گا کہ ایکوموڈیشن اس دیا. تو کچھ لوگ اور بھی آ جائیں تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنا قدم رکھے گا جہنم میں فیسکن، تو اس کو سکون آ جائے گا. اس کو سکون آ جائے گا. اور پھر اللہ کریم فرمائے گا اور اس میں کو حکم دے گا میں شک کی دروازے وہ تو دیکھنے والی پورے دور دور سے کیجیے نظارہ، کیجیے نظارہ دور دور سے. اللہ بچائے رکھے. آپ سب کہیں آمین. کیونکہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا کہ آج امیر شریف کی تقریر خالص سیرت پر ہوگی، سیاست پر نہیں. ان کو تو انگریز کے خلاف لڑ رہے کہ سیرت پر ہوگی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر سے پہلے کہہ دیا کہ بھائی سیاست پہ بات ہوتی تو بڑا آسان موضوع تھا، بڑا آسان موضوع تھا. اب میں بکنگ پیلس کا بیڑا غرق کر دیتا اور زیادہ سے زیادہ مجھے جیل جانا پڑتا. انگریز کے جیل سے تو میں مانوس ہو چکا ہوں. اس نے کہا کہ جیل جانا تھا اللہ شاہ کے لیے کوئی معنی نہیں ہوتا. کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ سالوں کا شمار تو نہیں کیا لیکن جتنی بھی ہے تو ابھی ریل میں گزری اور ابھی جیل میں گزری. صحیح. تو اس نے کہا کہ انگریز کے جیل میں وقت بسر کرنا یہ تھا اللہ شاہ کے لیے. آج کا جیل نہیں تھا امریکہ والا کہ مینو لنچ والا اور بریک فاسٹ والا اور ڈنر والا. صحیح. وہ تو اس کو 4 سیر کھانے دیتے اور ہاتھ کی چکی سے سارا رات پیستے ہیں سارا رات، اور صبح سویرے اس کو مشق دیتے تو اس میں پانی ڈالا. تو مشقت والی جیل تھی، انگریز تو بڑا ذلیل ہوتے ہیں.
تو شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انگریز کے جیل میں 100 سال گزارنا دیا تھا اللہ شاہ کے لیے کوئی بھاری کام نہیں، لیکن سیرت کا موضوع انتہائی محتاط ہے، سیرت کا موضوع انتہائی محتاط ہے۔ محمد کو اپنے مقام سے نیچے لے آئے تو بھی کفر، اور اوپر لے گئے تو بھی کفر۔ اتنا محتاط موضوع ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ محمد کا جو مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وہاں سے نیچے لے آئے تو بھی کفر، اور وہاں سے اوپر لے گئے تو بھی کفر۔ یہ عیسائی جو کافر ہوئے، یہ عیسیٰ کو نیچے نہیں لائے، عیسیٰ کو اوپر لے گئے تو کافر ہو گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہ اللہ کریم خدا، کافر ہو گئے۔ صحیح، تو یہ جو پیغمبر والا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا محتاط ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اوپر لے جا کر اس کو خدا کے مقام پر پہنچاتے تو کافر بن جاتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسائی بھی تو محبت میں پھسل گئے، اور اس کو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرأت الیہود والنصارى، میرے متعلق آپ اتنی ایکسٹریمسٹ نہ بنیں جس طرح یہود اور نصارہ اپنے پیغمبروں کے متعلق ادھر ٹو ون ایکسٹریم اور ٹو ادر، تو یہود اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ اللہ کے نبیوں کو زناکار کہہ دیا، تہمتیں لگائی، شہید کر دیا، اور عیسائی دوسرے اسٹیج پہ چلے گئے دوسرے ایکسٹریم پر، وہ خدا تک پہنچایا۔ تو یہودی وہ نیچے لاتے رہے اور عیسائی اوپر لے جاتے رہے، یہودی اپنے پیغمبروں پہ تہمتیں لگاتے رہے اور عیسائی نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، خدا کے ساتھ بٹھا دیا۔ صحیح، تو حضور حضرات اسلام نے فرمایا یہ بھی کافر ہو گئے اور وہ بھی کافر ہو گئے، تو حضور پاک نے فرمایا لا تطرونی، میرے ساتھ ذرا بیلنس رکھے، مجھے اپنے مقام سے نہ اوپر لے جائے نہ نیچے لائیے، لا تطرونی کما اطرأت الیہود والنصارى، تو فرمایا فلا تقولوا ابن اللہ، کہیں آپ میری محبت میں یہ نہ کہ یہ بھی خدا کا بیٹا ہے، بل انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بل انا عبداللہ، میں اللہ کا سیوک ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ صحیح، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ سیرت کے موضوع میں بات کی جائے تو بڑا محتاط موضوع ہے، خطا ہو گئی تو اللہ کے جہنم میں 1 سیکنڈ گزارنا دیا تھا اللہ کا بخاری کے بس کی بات نہیں، 1 سیکنڈ گزارنا سیکنڈ تو جو کیا ہے، اللہ بچائے گا۔ وَيَوْمَ نَقُولُ جَهَنَّمَ، اور جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا آپ کا پیٹ بھر گیا، وَتَقُولُ، اور وہ کہ جائے گا حل من مزید، کیا ہے پھر کچھ اور ہے، حل من مزید، ہاں کچھ اور ہے تو لا کے ڈالو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور ڈیکوریٹ کیا جائے گا جنت لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے غیر بعید، وہ ان سے زیادہ دور نہیں ہوگا، بس قریب۔ وَأُزْلِفَتِ، اُزْلِفَت کا دوسرا معنی ایک تو ہے ڈیکوریٹ کرنا، بیوٹیفائی کرنا، اور دوسرا معنی قریب لانا، دوسرا معنی ہے قریب لانا۔ تو جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اہل جنت ہیں اور وہ اہل جہنم ہے، تو جہنم والوں کو تو فرشتے ہانکتے رہیں گے، بڑا دور ہے، تو وہاں تک جاتے جاتے بھی ان کے پیشاب نکلتے رہیں گے۔ یہ تصدیق وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جہاں تک متقین کا تعلق ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں جنت کو حکم دوں گا اس کے استقبال کے لیے آپ آگے آ جائیں، تو وہ ان کو ریسیو کرے گا، تاکہ چودھری صاحب کو زیادہ قدم نہ اٹھانے پڑے۔ بس یہ گاڑی سے اتر گئے اور جنت نہیں کوئی سر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لایا جائے گا جنت، لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگا، هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس بندے کے ساتھ جو رجوع کرتا رہا اللہ کے جانب، حفیظ، اور وہ آدمی جو محافظت کرتا رہا اپنے عقیدے پر۔ یعنی استقامت کا مظاہرہ، یہاں حفیظ کا معنی ہے مستقیم علی التوحید، حفیظ کا معنی مستقیم علی التوحید، جس نے اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کیا تھا توحید کے عقیدے پر۔ من خشی الرحمن، وہ شخص جو ڈرتا رہا رحمان سے بغیر، حالانکہ وہ رحمان کو دیکھتا نہیں تھا، وجاء بقلب منیب، اور آ گیا ہے اللہ کے پاس ایک دل کے ساتھ، منیب جو انابت کرنے والا تھا اللہ کے جانب، انابت مولانا ادخلوها بسلام، داخل ہو جائے اور اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے الخلود
ہمیشگی کا، یعنی ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں گے. لہم ما یشاؤون فیہا، انہی کے لیے ہوگا اس جنت میں وہ چیزیں جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں ان کے لیے ان کی چاہت سے آگے بھی کوئی چیز ہے. تو ایک ہے آپ کے ڈیزائر، ایک ہے آپ کے وشز، کھانا پینا، حوریں، سیکسول سیٹسفیکشن، آل دیز تھنگس، یہ تو ہمارے لسٹ اور ڈیزائر تھے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک چیز وہ آپ کا حیوانی ڈیزائر نہیں ہوگا، وہ ہم اپنے طور پر دیں گے اور وہ ان سب پر باری ہوگا. حضور پاک نے ولدینا مزید کہ ہمارے پاس جو لیبر کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں بونس، لیکن ایک تو ہوتی ہے آپ کی سیلری اور ایک سالانہ بونس. تو اللہ کریم فرماتے ولدینا مزید ہمارے ہاں جو بونس ہے وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لقاء اللہ، وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو ساری چیزوں سے باری ہے. ولدینا مزید اللہ کریم نے فرمایا ہمارے ہاں ان ساری چیزوں سے قیمتی ایک چیز ہے جو بطور بونس ہم دیں گے، جو ہم وہ آپ کا اینیمل ڈیزائر نہیں، وہ آپ کے بدن کا تقاضا نہیں، وہ ہم دیں گے اپنے طور پر. تو حضور پاک نے فرمایا وہ لقاء اللہ، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، اللہ کے ساتھ اور حدیث میں امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ کبھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنتیوں کے سامنے قسم قسم کے پھل پیش کیے جائیں گے، طعام پیش کیا جائے گا، کھانے پیش کیے جائیں گے، وہ سارے احتجاج کر چکے ہوں گے، پروٹیسٹ صحیح نہیں گائیں گے. وہ پروٹیسٹ کر چکے ہوں گے، نہیں گائیں گے. تو میں کبھی کتاب لطیفوں میں کھیلوں تو شاید وہ پاکستان میں ہوں گے، وہ احتجاجی مظاہرے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. صحیح مظاہروں کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ تو محروم ہیں اور آزادی ہے، لوگ محروم بھی ہیں اور آزادی ہیں. اب امریکہ میں مظاہرے اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں لوگ محروم تو رہے، انہیں ہر ایک آدمی کو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، حق مل رہا ہے، اس لیے مظاہرے نہیں ہوتے. پھر وہ مظاہروں کے تحفظات کو زیادہ ہے، پراپرٹی کا نقصان پہنچا، قلعہ پہنچا، فلاں پہنچا، تو سارے لوگ پاکستان میں کچھ نہیں اور لوگ بھی کہ مر رہے تھے تیار ہو تو مظاہرے مظاہرے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا شاید وہ جنت میں بھی پروٹیسٹ کرنے والے پاکستانی ہوں گے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرشتوں سے کہیں ان سے پوچھو کیا ہے، آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو یہ کہیں گے سورہ قاف میں اللہ نے کہہ دیا تھا ولدینا مزید کہ ہم بونس دیں گے، ہمیں آج تک وہ بونس نہیں ملا، وہ بونس چاہیے. تو حضور پاک فرماتے ہیں فأراہم اللہ نفسہ، اللہ کریم اپنی دیدار سے ان کو سرفراز کروائے گا. پھر اس کے بعد وہ کھانا کھائیں گے. یہ آپ اس دنیا کے قیاس میں کریں گے، اس دنیا کی بات ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں مزید اس سے زیادہ ہے بونس. وہ ہے خدا کا دیدار. سورہ القیامہ آیت نمبر 22، آیت نمبر 22. وجوہ یومئذ ناظرۃ، بعض چہرے اسی دل ناظرۃ تر تازہ ہوں گے، صاف تر تازہ ہوں گے، صاف بڑے کلین ہوں گے، صاف ستھرے چمکیلے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھتے رہیں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ، اور بعض چہرے اسی دن کالے پیلے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، آپ ان کے چہروں سے محسوس کریں گے ان یفعل بہا فاقرہ کہ ابھی ان کے بیک بون کو توڑا جائے گا. فاقرہ اس درد کو کہتے ہیں جو بیک بون کو توڑ ڈالے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں کچھ چہرے جب آپ ان پہ نظر ڈالیں تو آپ ان کے چہروں کو تیسری دن کریں کہ ابھی ان کی بیک بون توڑی جائے گی. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، تو فاقرہ وہ مصیبت جو بیک بون کو توڑ ڈالے، یعنی ان پہ بڑی مصیبت آ کرنے والی ہے. صحیح تو دیکھیے قرآن کریم نے دیکھیے الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. سورہ الاعراف شاید آیت نمبر 143، آیت نمبر 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ گئے ہمارے مقرر جگہ پر، 92 پر، کہاں 92 پر،
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے ساتھ بات کر دے اس کے پروردگار نے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ بات اللہ کریم نے کر دی. کوئی طور میں 2 بار سے کتنی بار؟ 2 بار. ایک وہ کہ وہ آ رہے تھے مدین، اور دوسرا بھی موقع تھا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقرر جگہ پر. آپ دونوں نے نکال دی. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے ساتھ بات کی اس کے پروردگار نے. تو میں نے آپ کو کلام کی بات کر دی تھی کہ اللہ کریم کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس بات اس طرح نہیں کرتا کہ آپ اس کو دیکھیں گے وہ بات کرے گا. سورہ شورى میں تفصیل گزری ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله. اللہ کریم فرماتے میں انسان کے ساتھ کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. میرے 3 طریقے ہوتے الا وحیا. میں انسپریشن کر دیتا ہوں اس کے نفس میں، اوپر سے بات ڈال دیتا ہوں. انسپریشن کہتے الا وحیا. اور میں ورائے حجاب، یا فرام بیہائنڈ دا اسکرین، وہ دیکھتا نہیں بس صرف آواز سنتا رہتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے، یا لیلۃ المعراج میں رسول پاک سنتے رہے. لیلۃ المعراج میں سورہ نجم میں تفصیل آئے گی کہ صحابہ بار بار حضور سے پوچھتے تھے اللہ ربک لیلۃ المعراج، جی معراج کے نائٹ آپ نے پروردگار کو دیکھا؟ آپ نے پروردگار کو دیکھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو کہتے گئے نور انا اراه. اللہ کریم تو ایک ایسی لائٹ ہے جس کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا. صحیح. دوسری جگہ فرمایا کہ نور اراه، میں لائٹ کو دیکھتا رہا. اللہ کی ذات کو تو نہیں دیکھا جاتا. کس کو دیکھتا رہا؟ میں لائٹ کو دیکھتا رہا، لائٹ کو دیکھتا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. یا تو انسپریشن ہوگی، اور من وراء حجاب، یا فرام بیہائنڈ دا اسکرین بات ہوگی، بیہائنڈ دا کرٹن، یعنی پردوں میں نظر نہیں آئے. اور تیسرا اور یرسل رسولا فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء. یا اللہ کریم فرشتہ بھجوا دیتا ہے تو وہ وحی کر دیتا ہے. تو یہ 3 طریقے تھے پیغمبروں کے ساتھ. پیغمبروں کے ساتھ وحی کے 3 طریقے تھے. یہ فرام بیہائنڈ دا کرٹن اور فرام بیہائنڈ دا اسکرین. دوسری بات انسپریشن، اور تیسری بات فرشتہ. بس یہ 3 طریقے تھے وحی. دوسرے شورى میں ذکر ہے. آپ وہاں سے پھر آیت نکالیں گے بعد میں. اب یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور اللہ کریم نے بات کی اس سے. فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ، اس نے کہہ دیا میرے پروردگار ارنی، مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھوں. بات تو میں سن رہا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام بات کیسے سن رہے تھے؟ تو یہ دنیاوی کان یہ اللہ کی بات کو نہیں سن سکتے. یہ صرف کان اللہ کی بات کو نہیں سن سکتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی سارے باڈی اور سارے بدن میں سماعت والی قوت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے. اس کے سارے مسام جو ہیں، بالوں کے جو مسام ہوتے ہیں، بالوں والے سورا، یہ سارے وہ کام کرتے جو کان کرتے ہیں. اسپیسیفک ٹائم تک موسیٰ علیہ السلام کے بدن کے سارے مسامات سنتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آواز ایک جانب سے نہ آتی. حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے 6 اطراف سے آواز آتی، ایک جیسی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے. صحیح ایک جیسی ساؤنڈ آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کا سارا بدن اسے سنتا رہتا. تو اس نے کہا خداوند میں ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ کریم نے کہہ دیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہیں کہا کہ لن ترا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ جو مختلف تصورات ہیں. ایک یہ کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا تو امپاسبل ہے، پھر اللہ کا دیکھا جانا ٹوٹلی نہیں. لن ترانی، آپ جب تک اس دنیا میں رہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے. صحیح. یہ شرط ہے آپ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں. صحیح. اٹ مینس کہ آپ کی بینائی کی یہاں دنیا میں وہ قوت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس دنیا پہ قیاس نہ کریں. وہاں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، وہاں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اتنی قوتیں مل جائیں گی حضور پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 72 سوریں آپ کو نکاح کی جائیں گی. یہاں ایک کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے، خصوصاً امریکہ میں اور الگ عذاب میں مبتلا ہے. صحیح. 72 ہوں گی. کل مجھے ایک دوست پوچھ رہا، اس نے کہا وہ میں نے حدیث پڑھی کہ 72 پورے ہوئی. میں نے کہا دوسرے حدیث میں آیا 400 بھی ہوئی. تو میں نے کہا کیٹیگریز کی بات ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. 400 والے میں آتے ہیں یا 72 میں.
اس نے کہا یہ اپنی والی کہاں رہے گی؟ میں نے کہا یہ اپنی والی بھی آپ کے ساتھ رہے گی اور مسلمان ہے اور جنتی ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی اینڈ شی ول بی دی چیف ساری دنیا کی جی چیف ہوگی. اس نے کہا کہ میں تو اس سے اس دنیا میں اتنا تنگ کہ وہاں بھی میرا جینا دوبارہ کر رہی ہوں. میں نے کہا وہ ہے مسلمان؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا ہاں مسلمان تو ہے. تو میں نے کہا ارے خدا کے بندے وہ جب مسلمان ہے تو وہاں اس کی طبیعت تبدیل ہو جائے گی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ 25 سال گزارے تو طبیعت میں تبدیلی نہیں آئی. میں کہا میں تجربے کی بات کروں وہ عرب میں میرے ساتھ بڑا فرینک کی. آصف صاحب کو پتا ہے کچھ عرب جو زور میں میرے پاس آتے وہ میرے ساتھ بڑے فرینک کی تو وہ سب کچھ بتا کر رہے تھے. میں کہا 25 سال میں کوئی تبدیلی نہیں جا سکا. میں نے کہا قرآن کریم نے فرمایا ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین کہ جنت میں لغز کا حقد کا کینہ کا کسی کی توہین کا انسلٹ کا کوئی تصور نہیں. وہاں یہ ساری خباثتیں اللہ کریم انسانوں کے ذہن سے نکال دیں گے. وہ تو دنیا کی کچھ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ساری چیزیں اس سے کیا وہاں پہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. جتنی ساری خباثتیں یہ نکل جائیں گی. کمالات آ جائیں گے. کیا آ جائیں گے؟ کمالات آ جائیں گے. اس لیے وہاں کے جو نفوس ہوں گے انسانی اس کو کہتے ہیں نفوس قدسیہ. نفوس قدسیہ سولز آف سینسٹی سولز آف سینکٹی یا اسپرٹس آف سینکٹی یا سینکٹیفائڈ اسپرٹس. تو وہاں پہ سارے روح ہوں گے سینکٹیفائڈ اسپرٹس. تو واپس اپنے سبق پہ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. انہی کے لیے ہوں گے وہ چیزیں یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں فیہا جنت میں. ولدینا مزید اور ہمارے ہاں اس سے زیادہ بھی ہیں. وکم اہلکنا قبلہم من قرن اور ڈھیر سارے اسے کہتے ہیں وارننگ اور اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ. تذکیر بایام اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو حوادث لائے تھے امتوں کو تباہ کر دیا تھا اسی سے ریمائنڈ کروانا کہ آپ بھی ذرا ہوش کے نہ بھول لیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ اور ڈھیر سارے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے مِن قَرْنٍ امتیں ہم اشد منہم بطشاً جو آل مکہ سے زیادہ مضبوط تھے قوت کے اعتبار سے. بطشاً قوت کے اعتبار سے. فنقبوا فی البلاد وہ ترتیب کرتے رہے یعنی برے حیلے اپناتے رہے فی البلاد اللہ کے شہروں میں. حل من محیص کیا وہ لوگ پا سکے کوئی جائے نجات نہ پا سکے. وہ بھی شہروں میں یہی بدتمیزیاں کرتے رہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے لیے فرماتے ہیں ان کی قوت بھی ان سے بہت زیادہ تھی. ان کا اسکل بھی ان سے زیادہ تھا. ان کا وزڈم بھی ان سے زیادہ تھا. یہ تو بھولی جاتے رہے ان کے مقابلے میں. اللہ کریم فرماتے ہیں حل من محیص ان کو کوئی چھٹکارا مل گیا. ان فی ذلک لذکرا ان فی ذلک ان سابقہ امتوں کے بیان میں لذکرا ایک مکمل پند و نصیحت اور ریمائنڈر ہے. لمن اس کے لیے کان لہو قلب جس کے لیے سمجھدار دل ہو جس کا دل سمجھ رکھتا ہے. اور القسمہ اور وہ بات کو غور سے سنے وہ شہید اور اس کا سینس ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل بھی کام کرے دماغ بھی کام کرے اور کان بھی کام کرے اور تینوں ٹھیک ٹھاک کام کرے تو اس سے آپ ٹھیک ٹھاک ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نے کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تاکہ ہم پیدا کر چکے آسمان اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا وہ چیزیں دونوں کے درمیان ہیں. فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. تو جب ہم اتنی بڑی دنیا کو پیدا کرتے کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کر گئے تو آپ کو جب ہم دوسری لائف دیں گے اس میں کون سی تھکاوٹ محسوس کریں گے. وَمَا مَسَّنَا اور ہمیں تک نہیں کیا مِن لُغُوبٍ کسی قسم کی تھکاوٹ نے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یہ کنسول کر رہا ہے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی واقعی ڈسہارٹیڈ ہو چکے ہیں. اتنے بدتمیز لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے کہ آپ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے ہیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جب آدمی اتنے اخلاص سے ایک کام کر رہا ہے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا رہے اور ان کا مجھے دیکھیے ان کا رد مت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کا سوال کیا ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کبھی تمہارے کو خوشی کا ارادہ کرتے کہ جیسے بدتمیزوں سے میرا واسطہ ہے. لیکن اللہ کریم قدم قدم پہ ان کو کنسول کر رہا ہے. تو یہاں پہ کنسول کر رہا ہے
کہ فاصبر علی ما یقولون، آپ پیشن سوسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، علی ما یقولون، ان کی باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات میں، فسبح، اللہ کی تسبیح کریں، وادبار السجود، اور آپ سجدے کے بعد بھی اللہ کی یاد کریں، تسبیح کریں. تو وہ سب بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یہ صبح کی نماز ہے. آپ نے کی قبل طلوع الشمس، یہ صبح کی نماز ہے. وقبل الغروب، یہ ہے زور اور عصر کی نماز. ومن اللیل فسبح، یہ ہے مغرب اور عشاء کی نماز. کہ رات کے حصے میں رات شروع ہو جاتی ہے سنسد کے بعد، جو مغرب اور عشاء کی نماز ہے. وہ ادبار السجود، یہ نفل کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ادبار السجود کہ فرض سجدوں کے علاوہ بھی آپ اللہ کی تسبیح و تحمیل کریں گے، نفل بھی کرتے رہے. وہ ادبار السجود، یعنی فرض نمازوں کے پیچھے آپ نفل بھی کرتے رہے. اور اس کی مزید تفصیل سورۃ بنی اسرائیل. نمبر 78. اقم الصلاة لدلوک الشمس، تو نمبر بتائیں. 292. اقم الصلاة لدلوک الشمس، قائم کیجیے نماز کو، نماز پڑھا کیجیے دلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد، دلوک الشمس، سورج کے انقلاب ہونے کے بعد، اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اور آپ پڑھتے رہیں رات کے نہایت تاریک ہونے تک. جب رات مکمل ہو جائے، پختہ ہو جائے، انتلا پر لکھ نہیں گی. اور یہاں قرآن کریم نے کہہ دیا کہ آپ جب زوال کے ساتھ نماز شروع کریں تو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہے رات کے 3-4 بجے تک. صرف انسان کے بس میں نہیں کہے پڑھ سکتا ہے، میرا دوست پڑھ سکتا ہے. میں زوال ہوتا ہے ایک دم تک پڑھا کر ایک دیکھ رہے ہیں. اب 12 بجے سے شروع کریں اور پڑھتے رہیں اور رات کے 4 بجے تک یا 5 بجے تک جب تک صبح ضرور نہ پڑھیں. کیونکہ قرآن کریم نے تو یہ کیا کہ کوئی چھٹی نہیں ہے. اس طرح کا دنوں کی شمس زوال سے شروع کرے لا سکیں گے. جب رات مکمل پختہ ہوتا ہے، جب رات مکمل پختہ ہو جاتی ہے آئینی طرح تو یہ بس میں نہیں. غیر شروع اسلامیہ نے مسلمانوں کے ساتھ احسان کر دیا کہ زوال سے لے کر صبح تک یہ حصہ، زوال سے لے کر صبح تک رات کے 4 یا 5 بجے تک اس حصے کو پہلے 2 حصے میں تقسیم کر دیا. ایک ڈے ٹائم، دوسرا نائٹ ٹائم. زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ ہے ڈے ٹائم، اور سورج غروب ہونے کے بعد وہ صبح غروب ہونے تک یہ ہے نائٹ ٹائم. ایک تقسیم تو یہ کر دوں لیکن اس طرح کی غروب کی شمس علاقہ سکل ہے، اس کا نصف اول ہے ڈے ٹائم اور نصف اخیر ہے نائٹ ٹائم. اب ڈے ٹائم کے ابتدا میں ایک نماز کو فرض کر دیا صلاۃ الظہر. ڈے ٹائم جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک نماز فرض کر دیا گیا صلاۃ الظہر، اور اسی ڈے ٹائم کے انتہا میں دوسرا نماز فرض کر دیا صلاۃ العصر. اس میں غروب ہونے سے پہلے اس کو کریں. صحیح. جب آپ نے یہ دو نمازیں پڑھی تو لیکن ٹائم فرام امپلائن اپ ٹو سن سیٹ ایک دعا کریں. یہ سارا کام آپ کے لیے ایسا کام ہوگا جس طرح آپ نماز کر رہے ہیں. پھر نائٹ ٹائم پہ آ جائے تو جیسے ہی سن سیٹ ہو گیا تو ایک نماز فرض کر دیا صلاۃ المغرب. صحیح. یہ ابتدا ہے اور انتہا میں صلاۃ عشاء. دام بریک کبھی کس وقت کر سکتے ہیں دام بریک. یہ ہم تو اس لیے 7:30 بجے تک ہے پھر آپ ہم سے جاتے جا رہے ہیں تو 44 کام کے لوگ جا رہے ہیں. صحیح. اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے 3 بجے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو مستحب پڑھنا ہے. مستحب ٹائم تو ہوئی تو میرے بات کرنا ہے مولانا شفت اعلیٰ امتی لا امرتهم بالصلاة بكل صلاة ولا امرتهم بتاخير العشاء الى نصف الليل. تو جب میرے امت سے تکلیف میں ہوتی تو میں نے خود بدل کے واجب ہے آپ ہر ایک نماز کے لیے خود درست کریں. ہر نماز کے لیے واجب سنت تو اب بھی سنت تو اب بھی ہے لیکن مجھے کرنا تو نہیں وجود میں نے ختم کیا رہتا لیکن پھر مشکل یہ کریں گے وقت آدمی کے پاس خود مسکار کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ واجب میں نہیں کرنا تھا سنت اور فرمایا کہ اگر مشقت میں ہوتی تو میں نے کہہ رہا تھا کہ ابھی آج کے بعد تک آپ نماز عشاء کریں اور ابھی 4 نماز ہو گئی اور پیچھے فرمایا
ثابت ہو گیا آیا کی مسجد کا بھی ثابت ہو گیا حضور علیہ السلام کے عمل سے کہ جبریل امین آئے یا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 17 صحابہ بیان کرتے ہیں کتنے صحابہ 17 صحابہ جب تعداد 3 سے زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں حدیث متواتر ہے کیا کہتے ہیں اسے حدیث متواتر سے انکار اس طرح کرتا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت سے انکار ہوتا ہے صحیح کبھی اپنا جہان مرزا غلام محمد تنویر اتفاق امت کا کرتے ہیں اتفاق امت مرزا غلام محمد تنویر کو کیا قرار دیا گیا کیونکہ وہ حدیث سے انکار کر رہا ہے تو اب وہ حدیث متواتر تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جبریل ابھی ایک دن آئے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی مجھے ظہر کی نماز پڑھائی مسارت الشمس جب سورج انقلاب کر دیا کیا بالکل پہلے رہیں گے صحیح پھر عصر کے وقت پھر آئے حين صار ظل كل شيء مستوى حين صار ظل كل شيء مستوى جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا برابر یہ سایہ برابر ہو گیا تو اس نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھائی پھر جب سنسٹ ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھائی جب یہ شفق غائب ہو گیا شفق اگن سورج غروب ہونے کے بعد 2 قسم کی روشنیاں ہو گئی ایک ہوتی ہے سوری اور پھر ہوتی ہے اس کے بعد سفیدی وہ سوری پہلے غائب ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لے لیتی ہے وہ سوری 1 گھنٹہ لے لیتی ہے اس کے بعد جو سفید بھی آ جاتی ہے وہ مزید 15 منٹ لے لیتی ہے وہ مزید 15 منٹ جمہور کا شفق وہ ہے سرخی والا امام حنیفہ کا شفق ہے سفید والا تو امام حنیفہ کا عشاء شروع ہو جاتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 22-23 منٹ کا ہے صحیح اور جمہور کا امام شافعی مالک بن انس امام محمد بن حسن ہمارے امام اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے نزدیک جب مغرب کی نماز پر 1 گھنٹہ گزر جائے وہ سورج غائب ہو جائے تو عشاء کی وقت عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے ہی شفق غائب ہو گیا شفق رات وہ شفق کا ذکر ہے اب شفق آنے کے نزدیک دونوں ایک کے صوفی اور ایک کے سفیدی اب شفق غائب ہو گیا تو یہ کہیں کا سرخ شفق یا سفید شفق تو جمہور نے سرخ شفق لے لیا کہ 1 گھنٹہ بعد مطلب ختم ہو جاتا ہے عشاء شروع ہو جاتا ہے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں امام بھی ایک حدیث نقل کی جو شیخ عبد الرزاق نے امام بخاری کے استاد مصنف پیدا کر کے امام غنی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا مصنف عبد الرزاق کی جو حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسلم العشاء فسبت الفطر کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں جب افق یعنی حرائض مغرب حرائض تاریخ ہو جائے تو وہ سوری کے بعد تاریخ نہیں ہوتا سوری کے بعد وہ سفید ہے صحیح طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی شخص سے یہ چیز مراد ہوگی اس لیے کہ دوسری حدیث میں اس کی تشریح بنی یہ ہوتا ہے ہمارے پورے کی بات ہی کچھ ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ تفصیل زیادہ چلے گی